کبھی سوچا ہے زمین پر کوئی ایسی جگہ بھی ہے جہاں کھڑے ہو کر انسان خود کو دنیا کا سب سے چھوٹا انسان محسوس کرتا ہے؟ ایک ایسی جگہ جہاں بادشاہ بھی عام انسان بن جاتا ہے اور غریب بھی اللہ کے سامنے ویسا ہی کھڑا ہوتا ہے جیسے کوئی امیر۔ ایک ایسی جگہ جہاں آنسو صرف آنکھوں سے نہیں بلکہ روح سے نکلتے ہیں۔ وہ جگہ ہے میدان عرفات۔ ذرا تصور کیجئے، تیز دھوپ، گرم ہوا، دور دور تک پھیلا ہوا میدان، سفید لباسوں میں لاکھوں انسان، کوئی ہاتھ اٹھائے رو رہا ہے، کوئی سجدے میں گرا ہے، کوئی اپنے گناہوں کو یاد کر کے کانپ رہا ہے۔ لبوں پر ایک ہی صدا ہے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ یہ صرف حج کا مرحلہ نہیں، یہ انسان کی پوری زندگی کا آئینہ ہے۔ عرفات وہ زمین جس کے بارے میں روایت میں آتا ہے، یہی وہ مقام ہے جہاں حضرت آدم اور حضرت حوا ایک طویل جدائی کے بعد دوبارہ ملے تھے۔ جنت سے زمین پر بھیجے جانے کے بعد کتنی تنہائی ہوگی، کتنی بے قراری ہوگی، کتنی دعائیں ہوں گی، کتنی آہیں ہوں گی۔ پھر اللہ کی رحمت نے فیصلہ کیا اور عرفات کی زمین پر دو بچھڑے ہوئے دل مل گئے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اہل علم عرفات کو پہچان اور ملاقات سے بھی جوڑتے ہیں۔ یہ صرف ملاقات نہیں تھی، یہ اللہ کی رحمت کا اعلان تھا۔ یہ پیغام تھا کہ بندہ اگر گناہ کر کے بھی سچے دل سے لوٹ آئے تو رب اپنے دروازے بند نہیں کرتا۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت آدم نے اپنے رب کے حضور دعا کی، معافی مانگی، توبہ کی اور اللہ نے اپنی رحمت سے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ سوچئے وہ زمین کیسی ہوگی جہاں آنسو قبولیت میں بدل گئے، جہاں توبہ رحمت بن گئی، جہاں جدائی وصال میں بدل گئی۔ پھر وقت گزرتا رہا، صدیاں گزرتی رہیں، انبیاء آتے رہے، دنیا بدلتی رہی، اور پھر وہ لمحہ آیا جس نے تاریخ بدل دی۔ 10 ہجری، حجۃ الوداع، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آخری حج کے لیے تشریف لائے۔ لاکھوں صحابہ موجود تھے۔ عرفات کی سرزمین پر مسجد نمرہ کے قریب انسانیت کا وہ عظیم پیغام دیا گیا جو قیامت تک گونجتا رہے گا۔ وہ آخری خطبہ جس میں انسانیت کو عزت دی گئی، عورتوں کے حقوق بیان کیے گئے، سود کو ختم کرنے کا اعلان کیا گیا اور بتایا گیا کہ کسی عربی کو عجمی پر، کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، فضیلت صرف تقویٰ ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا، کیا میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ ہزاروں آوازیں بلند ہوئیں، جی ہاں یا رسول اللہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور فرمایا، اے اللہ گواہ رہنا۔ سوچئے وہ لمحہ کیسا ہوگا، وہ زمین کیسی ہوگی جس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سنی ہوگی، جس نے صحابہ کے آنسو دیکھے ہوں گے، جس نے وحی کے نور کو محسوس کیا ہوگا۔ عرفات میں ہی موجود ہے جبل رحمت، رحمت کا پہاڑ، وہ جگہ جسے دیکھ کر لاکھوں دل بھر آتے ہیں۔ لوگ وہاں دعائیں مانگتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، رحمت مانگتے ہیں، اپنے گناہوں کا بوجھ اتارنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ عرفات انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ پھر عرفات کا ایک منظر ایسا ہے جو انسان کے دل کو ہلا دیتا ہے۔ جب لاکھوں لوگ سفید احرام میں ایک میدان میں جمع ہوتے ہیں تو یوں لگتا ہے جیسے قیامت کا دن آنکھوں کے سامنے آ گیا ہو۔ نہ کوئی بادشاہ، نہ کوئی غریب، نہ کوئی طاقت، نہ کوئی حیثیت، صرف انسان اور اس کا رب۔ ایک دن ایسا بھی آنا ہے، نہ موبائل، نہ بینک بیلنس، نہ عہدہ، نہ شہرت، نہ طاقت، صرف انسان ہوگا، اس کے اعمال۔ آج عرفات میں لوگ سفید احرام پہنے ہیں، کل انسان کفن میں ہوگا۔ آج لوگ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، کل انسان اپنے انجام کا انتظار کر رہا ہوگا۔ آج لوگ دعا کر رہے ہیں، کل فیصلے سنائے جا رہے ہوں گے۔ قرآن بتاتا ہے ایک وقت ایسا آئے گا، انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی بیوی سے، اپنی اولاد سے، کیونکہ اس دن ہر انسان کو صرف اپنی فکر ہوگی۔ شاید اسی لیے اللہ ہر سال عرفات کا منظر دکھاتا ہے تاکہ انسان جاگ جائے، سمجھ جائے اور لوٹ آئے، کیونکہ یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ یہ گھر، یہ گاڑیاں، یہ عہدے، یہ دولت سب یہیں رہ جائیں گے۔ اگر کچھ ساتھ جائے گا تو وہ صرف اعمال ہوں گے،
اگر آج بھی دل دنیا میں کھو گیا واپس آ جاؤ، اگر نمازیں رہ گئیں واپس آ جاؤ، اگر گناہوں نے دل کو بوجھل کر دیا واپس آ جاؤ، کیونکہ جس رب نے آدم کی توبہ قبول کی وہ آج بھی معاف کرتا ہے، آج بھی سنتا ہے، آج بھی اپنے بندے کو خالی نہیں لوٹاتا۔ شاید اگلا حج ہم نہ دیکھ سکیں، شاید اگلی صبح ہمارا نصیب نہ ہو، اسی لیے آج ہی لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف، کیونکہ ایک دن ہم نے کھڑے ہونا ہے ایک ایسے میدان میں جہاں نہ کوئی جھوٹ چلے گا، نہ کوئی بہانہ، نہ کوئی سفارش، صرف سچ، صرف اعمال اور صرف اللہ کی رحمت۔ اللہ ہمیں عرفات کے پیغام کو سمجھنے کی توفیق دے، ہماری خطائیں معاف فرمائے اور قیامت کے دن اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔